پورے بلوچستان کے سننے والوں کو ایک ایسے نوجوان سے آپ کو متعارف کرتا ہوں کہ وہ نوجوان جو ہے تیر اندازی ایک کھیل ہے جس کو آرچری کہتے ہیں، اس کے یہ چیمپئن ہیں، اور نیشنل حوالے پہ بھی اس نے گولڈ سلور برونز میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں، اور ایک ایسے علاقے سے تعلق ہے کہ جس کا اگر ہم نام لے لیں ضلع ارنائی سے ان کا تعلق ہے، سید سمیع اللہ شاہ جو یونیورسٹی آف لاہور میں انوائرمنٹل سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ شاہ صاحب ویلکم ٹو دا شو، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو میں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو ریکی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، آپ نے ایک ٹیلنٹ کو دیکھا اور آپ نے اسے بولنے کا موقع دیا، آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے جی ظاہر ہے شاہ صاحب اس وقت پورا بلوچستان آپ کو سن رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تیر اندازی کے بارے میں آپ بتا دیں کہ آپ تیر اندازی کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا، آپ نے کب اس کھیل کو اپنایا، اور یہ وہ کھیل ہے کہ جو اگر ہم اس کی اگر تاریخ میں جائیں کہ اسلامی تاریخ میں اگر ہم دیکھ لیں کہ اس وقت کی اگر جو لڑائیاں لڑی جاتی تھی وہ تیر اندازی کے ذریعے ہی لڑی جاتی ہے، لیکن آج کل یہ ظاہر جدید ٹیکنالوجی میں بھی تیر اندازی کو اسپورٹس کا ایک حصہ بنایا ہے، تو آپ اپنا تیر اندازی کھیل کے حوالے سے کچھ بتا دیں تاکہ سننے والوں کو کچھ سمجھ آ جائے۔ جی جی بے شک، سب سے پہلے تو میں ایک تیر اندازی کی آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں۔ جی یہ ایک پرانے زمانے میں جنگوں میں یوز ہوتا تھا، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک کھیل ہوگا، تو 19 سینچری میں اس کو ایک کھیل کی شکل دی گئی، جی تب سے کیونکہ ایکوپمنٹس آ گئے تھے جنگوں میں یوز نہیں ہوتے، تب ایک کھیل کے شکل میں آیا، تو جی تب سے ایشین گیمز، اولمپک، جتنے بھی انٹرنیشنل گیمز میں اور لوکل کلبز میں آرچری کھیلنا سٹارٹ ہوا۔ پاکستان میں بھی آرچری کھیلی جاتی تھی، یہ 2020 کے بعد اس کو بہت 2000 کے بعد اس کو بہت فروغ ملا، صحیح بات۔ اور میں خود آرچری کو نہیں جانتا تھا، مجھے اس کی ہسٹری پتا تھی، باقی مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی گیم ہے یا اس طرح اس کو کھیلتے ہیں۔ تب میں تھا، میرے کلاس میٹ تھا حفیظ اللہ چغزئی، جی تو ہم دونوں کو ایک بار ہمارے پی ٹی ٹیچر نے کہا کہ یہاں پہ تیر اندازی بھی ہوتی ہے، تو ہم نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں، ہم گئے، ہم نے دیکھا اور ہمیں پسند آیا وہ گیم۔ اکوپمنٹس بہت بیسک لیول کے تھے، جگہ کوئی خاص نہیں تھی، کھیتوں میں کھیلتے تھے، اچھا تو مطلب اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، ہمیں پسند آیا، ہم نے سٹارٹ کیا۔ تو پہلے ہم خود بھی کھیلتے تھے، ہم نے بھی بہت بڑی اسٹرگل کی، پھر ہم نے سوچا، پورے کلب میں ہم 3 ہی لڑکے تھے، ایک صحیح میں بات تھا، ایک حفیظ اللہ چغزئی تھا، جی ایک اور لڑکا تھا، تو ہم نے سٹارٹ کی 2019 سے کھیلتے گئے، 2020، 21، 22، 23 تک ہم اسی طرح ہم اسٹرگل کرتے رہے۔ بالکل بالکل۔ پھر اس تو کے یہ ذرا بتائیں، آپ ذرا اتنے عرصے سے کھیل رہے ہو، جی کوئی نیشنل حوالے پہ کوئی ایونٹس میں آپ نے شرکت کی ہے، میڈلز کی کیا آپ کی پوزیشن رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے 2019 سے 2023 تک تو ہمیں موقع بھی نہیں دیا گیا کہ ہم آگے جائے، جی جو پہلے سے لوگ تھے جن کو آرسی کا پتہ بھی نہیں تھا وہی آگے جا رہے تھے اور وہی سے ہار کے آ رہے تھے۔ صحیح بات 2024 سے مجھے پہلی بار موقع ملا نیشنل میں جانے کا، اسٹوڈنٹ نیشنل اولمپکس میں، جی ہم وہاں پہ گئے، ہمارے پاس اتنی بیسک بو تھی کہ ہماری بو کی پاور اتنی نہیں تھی جتنے وہاں پہ ٹارگیٹس ہوتے تھے، بالکل 50 میٹر کا ٹارگیٹ تھا اور ہم 30 میٹر کے پلیئر تھے، تو ہم نے پھر کیا کیا، ہم بورڈ سے بھی اوپر ایم لیتے تھے، ہم بالکل پیچھے جو درخت تھے ان پہ ایم لیتے تھے، اچھا تبھی جا کے ہمارا ٹارگیٹ بورڈ پہ لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنے کم فیسلٹیز کے باوجود ہم نے، جو میرا پہلا ایونٹ تھا اس میں نے برونز میڈل جیتا۔ ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے تھوڑا سا امپروو کیا، ہم نے جی نیکسٹ ایونٹ کراچی میں کھیلو پاکستان، وہاں پہ میں نے سلور جیتا، اچھا اور جب میں سیکنڈ نیشنل اولمپکس گیمز میں گیا تو اس میں میں نے گولڈ میڈل بھی جیتا، جی جی اور ابھی ریسنٹلی میں نے یونیورسٹی کے لیے گولڈ میڈل HEC میں جیتا ہے۔ بالکل۔ ابھی جو آپ ذرا یونیورسٹی آف لاہور میں انوائرمنٹل سائنس کے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، جی جی آیا آپ کی جو داخلہ ہے یہ آرچری کھیل کی وجہ سے اسپورٹس بنیاد پہ ملی ہے، جی یا آپ کو میرٹ پہ ملی ہے، یا آپ کو کسی اور جگہ سے اسکالرشپ پہ ملی ہے؟ کیونکہ بہت بڑا یونیورسٹی ہے، وہاں پہ بلوچستان کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں کا اسٹوڈنٹ کا داخلہ لینا بھی ایک بہت بڑا جو ہے جو کمال ہے۔ جی، سب سے پہلے یونیورسٹی آف لاہور کی اگر میں بات کروں تو وہ پاکستان لیول پہ ٹاپ جی فرسٹ پوزیشن پہ آتی ہے، جی جی یونیورسٹی آف لاہور۔ صحیح تو بات۔ میرے خواہش تھی کہ میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھوں، میں نے یونیورسٹی
یونیورسٹی آف لاہور میں اپلائی کیا, میں نے ٹیسٹ دیا. سب سے پہلے تو مجھے مارکس کے بیس پہ 90% اسکالرشپ ملی, جی بٹ میں نے ان کو اپنے اچیومنٹس بھی شیئر کیے کہ میں آرچری کا اتنا پلیئر ہوں, میں نے یہ میڈل جیتے. تو انہوں نے کہا آپ کے پاس اتنی اچیومنٹ ہے پھر بھی آپ ابھی تک کسی کی نظروں میں نہیں آئے. انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ ہم آپ کو 100% اسکالرشپ دیں گے, ہم آپ کو ہاسٹل میس جو بھی آپ کی اسپورٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم نے سب آپ کو پرووائڈ کرنا ہے, جی جی آپ نے بس جسٹ ہماری یونیورسٹی کے لیے کھیلنا ہے. اور گڈ. پھر میں نے یونیورسٹی کے لیے کھیلا بھی, اور میں نے پہلے ہی سیمسٹر میں 40 دن کی ٹریننگ میں نے ان کے لیے گولڈ میڈل بھی جیتا. اچھا, استاد کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ کہتے ہیں استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو, استاد ایک دور میں انمول ہو رہا ہے. آرچری کھیل کا چاہے جو بھی ہو, اگر ہم دیکھیں حضرت علی کا قول ہے کہ اگر ہم نے کسی سے سیکھا ہے وہ میرا آقا ہے, وہ میرا استاد ہے, وہ میرا باپ ہے. کس استاد سے آپ نے سیکھا ہے؟ جی بے شک, اگر میں بات کروں بلوچستان میں میرے کوچ تھے علاؤدین کور, اور جو جنہوں نے مجھے سکھایا. اور اگر میں دیکھوں جس نے مجھے تھوڑا زیادہ سکھایا وہ گل نورزئی کے نام سے میرے جو کوچ تھے, انہوں نے مجھے سکھایا آرچری. اور ساتھ ساتھ میرے پاس پارٹنر بھی تھے بزلا چکزی جو میرے ساتھ دوست بھی تھا, وہ بھی مجھے سکھاتا تھا, بتاتا تھا یہ آپ کی یہ مسٹیک ہے. اور اگر میں بات کروں جو مجھے ٹریننگ ملی, صحیح ٹریننگ جس میں میں بولوں کہ پروفیشنل ٹریننگ مجھے ملی, وہ مجھے لاہور میں سر اجلال ان کا نام ہے, اور وہ انٹرنیشنل آرچر بھی ہے, اور آرمی کی جو ٹیم ہے ان کو بھی انہوں نے ٹریننگ دی. 20 سال سے وہ آرچری کو سکھا رہے, اور میں ابھی جو پروفیشنل آرچری میں نے سیکھی ہے وہ میں نے سر اجلال سے سیکھی. اچھا, 35 نیشنل گیمز آنے والے دسمبر کے فرسٹ اور سیکنڈ ہفتے میں کراچی میں ہو رہے ہیں. جی تو آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے نامینیشن ہوئی ہے یا ضلع کی طرف سے یا صوبے کی طرف سے؟ کس دستے میں آپ شامل ہو؟ کہیں جگہ پہ ظاہر ہے آپ نے کوئی ٹرائل وغیرہ دی ہوگی. جی, سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے میں نے کھیلا تھا, تو میری پرفارمنس کو دیکھ کے انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے ایچ ایس سی کی طرف سے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں بلوچستان سے میری بیس بنی تو میں بلوچستان کی طرف سے ہی کھیلوں. صحیح. میں لاہور سے آیا بلوچستان, میں نے یہاں پہ ٹرائلز دیے, اور ٹرائلز میں میری ٹاپ اسکورر بھی میں تھا, فرسٹ پوزیشن پہ ہائیسٹ اسکور بھی میرا تھا, اور سلیکٹڈ بھی میں ہو گیا. اچھا, تو میرے پاس آپشن ابھی 2 آپشن ہے, میں ایچ ایس سی کی طرف سے بھی کھیل سکتا ہوں, میں بلوچستان کی طرف سے بھی کھیل سکتا ہوں. لیکن میری خواہش ہے کہ میں بلوچستان کی طرف سے کھیلوں اور میں بلوچستان کے لیے کوئی میڈل لے کے آؤں. اچھا, بار بار مشق کرنے سے انہیں کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ظاہر ہے بار بار ٹارگٹ کو اپنے ہی مارتے ہو تاکہ آپ کے اسکور زیادہ ہو جاؤ. کتنے گھنٹے پریکٹس کرتے ہو آپ دن میں؟ جی, یہاں پہ تو بلوچستان میں فیسلٹیز کی تھوڑی کمی ہے, ہمارے پاس ایک ہی ٹارگٹ ہے اور لوگ زیادہ ہے, تو ہمیں یہاں پہ اتنا کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا. لیکن لاہور میں میرے پاس الگ ٹارگٹ ہے, میرے پاس الگ اکوپمنٹس ہے, باقی لڑکوں کے پاس اپنے الگ الگ بورڈ اور اکوپمنٹس ہے. تو اب ہمیں زیادہ ٹائم ملا, اور وہاں پہ ہم صبح 9 بجے سے اسٹارٹ کرتے تھے, صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک. پھر ہمیں 2 گھنٹے کا بریک ملتا, پھر 3 بجے سے ہم واپس اسٹارٹ کرتے 6 بجے تک. اور میں ایک پوائنٹ بتاتا, جو میں نے بلوچستان میں 6 سال تک میں نے وہ کچھ نہیں سیکھا, کیونکہ یہاں پہ فیسلٹیز کی بڑی کمی تھی. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ وہ کچھ نہیں سیکھا جو میں نے لاہور میں 40 دن میں نے سیکھا ہے. اچھا, زبردست. اچھا, یہ آپ ظاہر ہے وہ کلم بتا دیں کہ اس میں مانے کتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے ٹارگٹ کو اپنا جو ہے ٹو دے بالکل ریئل پوائنٹ پہ آپ نے ٹارگٹ کو مارنا ہوتا ہے, کیا فاصلہ ڈسٹینسز کیا ہوتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو جب ہم اسٹارٹ کرتے تو ہم بالکل 5 میٹر 10 میٹر سے اسٹارٹ کرتے, ہم وہاں سے ٹریننگ کرتے. لیکن اگر ہم نے کوئی مقابلہ کھیلنا ہو نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول, اس کی ڈسٹینس 70 میٹر ہوتی ہے, اور میں خود اس ٹائم 70 میٹر کا پلیئر ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, 70 میٹر جی مانے 70 میٹر 70 میٹر اس کی آخری لمٹ ہے, اور اس سے پیچھے نہیں کھیلتے. ٹھیک ہے, 70 میٹر سے سمجھو کہ 200 سے اوپر فیٹ کے اوپر آپ جو مار سکتے ہو. بے شک. ٹھیک ہے, تو سامان کی آپ نے بات کی, اکوپمنٹس کی آپ کے بات کی, ظاہر ہے اس کے ایروز بھی ہوتے ہیں, اس کو وہ جو کھینچ لیتے ہیں وہ سامان بھی ہوتے ہیں, یہ کیا کاسٹلی ہے, کیا ان کی مانے قیمت ہوتی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو آرچری کے اکوپمنٹس بڑے مہنگے ہوتے ہیں. یہاں پہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس ووڈن بہت ہی لکڑی سے بنی ہوئی بہت ہی, وہ کہتے کمان کو جسے ہم کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, کمان کو, بالکل. تو یہ ہم نے پیسے جمع کر کے اس ٹائم جو بالکل جو بگنر وہ ہے 20,000 روپے کی ہم نے پیسے جمع کیے, وہ ہم نے خریدی. اس سے ہم کھیلتے رہے, اور نیشنل جو میرا فرسٹ نیشنل میں نے کھیلا تھا جس میں 3rd پوزیشن تھی, وہ بھی سیم وہ سے میں نے کھیلی تھی. اچھا, پھر ابھی تھوڑے میرے پیسے جمع کروائے, پھر میں نے تھوڑا سا مہنگا باہر سے میں نے اکوپمنٹ منگوایا. تو اس ٹائم جو میرے پاس کمان ہے اس کی قیمت 3 لاکھ روپے, اور جو ایک تیر ہم شوٹ کرتے ایک تیر کی قیمت 7,000 روپے,
80,000 रुपये के हम 12 एरोज लेते हैं। ये यहाँ पे जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो एसोसिएशन है, उनको ये इक्विपमेंट्स मिले हुए हैं, वो इनके पैसे लेते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड से उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन हम तक वो कभी नहीं पहुंचा। वो कहते हैं, हम स्पोर्ट्स बोर्ड वाले के पास जाते हैं तो हमें वो कहते हैं कि हमने आपको 30 लाख 35 लाख की चीज़ें दी है, लेकिन हमारे हाथ में अभी तक 30-35 रुपये की चीज़ भी हमारे पास नहीं आई। वो उनको चीज़ें मिलती थी, वो उनको आगे बेच देते और पैसे अपनी जेब में रख देते। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ प्लेयर, हमें कोई भी चीज़ अभी तक समीउल्लाह साहब, आपने ज़ाहिर है एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज और 2 गोल्ड आपने लिए हैं। जी जी। टारगेट आपका क्या है ओलंपिक तक पहुंचने के लिए, वर्ल्ड लेवल तक एक नाम पैदा करने के लिए? जी क्या आपके ख्वाब है, क्या आपके टारगेट है, कितना मजीद प्रैक्टिस करोगे कि आप ओलंपियन बन जाएं? जी जी। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा ये टारगेट था कि मैंने बलुस्तान लेवल पे कुछ करना है, और बलुस्तान में जो इंटर डिवीज़न, जो बलुस्तान के आपस में मुकाबले हुए, उसमें तो मेरे कई ज़्यादा मेडल्स है, कई ज़्यादा गोल्ड मैंने जीते। फिर मेरा नया टारगेट बना कि मैंने नेशनल लेवल पे खेलना है। ठीक है। फिर मैं नेशनल लेवल तक पहुंचा, मैं नेशनल लोगों के साथ खेला, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मैंने खेला, और फिर मैंने वहाँ पे सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, मेरे पास अभी 3 नेशनल गोल्ड्स है, ये मैंने जीते। और अभी जो मेरा नया टारगेट है, मैंने इंटरनेशनल जाना है, ओलंपिक्स में जाना है, सेफ गेम्स इंटरनेशनल लेवल पे मैंने खेलना है। जी जी। क्या यहाँ पे ज़ाहिर है आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो बलुस्तान में, और ताल्लुक भी आपका ज़िला अरनाई से है, वहाँ पे तो ज़ाहिर है किरों का इतना फुकदान ही नहीं है। यूनिवर्सिटी आप लाहौर में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सहूलियात भी ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो मुशीर है, वो तो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान नौजवानों को अंगेज रखें सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब। आप क्या देख रहे हैं, वाकई वो लोग इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं या नहीं? जी। सबसे पहले मैंने आपको एक बात की थी कि मैंने 6 साल में मैंने वो कुछ नहीं सीखा जो मैंने लाहौर जाके मैंने 40 दिन में सीखा। मैं जब पहली बार गया तो यूनिवर्सिटी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए प्लेयर बनने के। मैंने कहा मुझे ये चीज़ें चाहिए, उन्होंने कहा आपको 2 दिन में चीज़ें मिल जाएंगी। 2 दिन बाद मुझे सारी चीज़ें मुझे पहुंच गई। मैंने 2 दिन बाद वो सब चीज़ें अपने वो सिर्फ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और 40 दिन के बाद मैंने उनके लिए गोल्ड मेडल जीता। तो यही चीज़ अगर बलुस्तान पहले मुझे प्रोवाइड कर देती, बलुस्तान गवर्नमेंट, बलुस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पहले प्रोवाइड कर देती, तो शायद बहुत पहले मैं बलुस्तान के लिए कोई अच्छा सा मेडल, कोई अच्छी पोजीशन ले आता। जी जी। तो मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स बोर्ड अगर दे रही है तो जिनको दे रही है वो हम तक नहीं पहुँचा रहे, वो लेके बीच में खुद तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या इरादे हैं आपके? अरनाई को तीरंदाजों का शहर बना सकते हो आप? कोशिश तो मेरी जारी है। मैंने अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बैक एंड पे अरनाई में गेम स्टार्ट कर लूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मसरूफियात में ख़ुद लाहौर में होता हूँ, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने इलाके में इस गेम को फ़रोग़ दूँ। अब इजला चकज़ई इस टाइम कोशिश कर रहे हैं, वो अपने चमन में उन्होंने काफ़ी कैंप्स वगैरह लगाए, वो वहाँ पे भी लोगों को सिखा रहा है। मेरी भी कोशिश है कि मैं ख़ुद जब वापस आऊँगा, जब यूनिवर्सिटी के बाद वापस आऊँगा, तो मैं यहाँ पे अपने इलाके में अपने लोगों को ये गेम सिखाऊंगा। नौजवान आजकल मायूस है, और डिग्री लेने के बाद मुलाजमतें नहीं मिलती हैं, फिर स्पोर्ट्स की जानिब से भी मायूस है, मंशियात की जानिब जा रहे हैं। मंशियात से बचाव के लिए क्या आपका एक मुसम्मम इरादे क्या है आपके? आजकल अगर देखा जाए तो हर बंदा परेशान, हर बंदा डिप्रेशन में होता है, तो इसका हर बंदा नशा कर रहा है। इसका जो सबसे अच्छा हल है कि वो किसी एक्टिविटी में, किसी स्पोर्ट्स में इंगेज रहे। जब तक कोई बंदा स्पोर्ट्स में इंगेज नहीं रहेगा, वो किसी एक्टिविटी में इंगेज नहीं रहेगा, वो हमेशा इसी गलत कामों की तरफ जाएगा, नशों की तरफ जाएगा। हम खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, और हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि हमने कभी ना किसी नशा और चीज़ की तरफ हमें कभी ना ही सोचा है, ना ही कभी ट्राई किया है, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें नुकसानदा है, ये हमारी ज़िंदगी ख़राब करती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी। एक अच्छे ज़ारे स्पोर्ट्समैन की क्या औसाफ होनी चाहिए ताकि वो ओलंपिक तक जाकर अपने टारगेट हासिल करे? क्या खूबियाँ उसमें होने चाहिए, क्या असूल उसमें होने चाहिए? जी, सबसे पहले तो उसको अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी में कोई डिसिप्लिन नहीं होता वो कभी आगे नहीं जाता। उस्ताद की इज्जत, डिसिप्लिन, और जो मेन पॉइंट है उसको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जी। मैं खुद मुझे मेरे सामने जितनी मुश्किलात आई, मैं आपको बताऊँ तो मेरी जगह कोई और होता वो बहुत पहले गेम छोड़ चुका होता। सही बात है। लेकिन मैं अभी तक खेल रहा हूँ, मेरा अभी तक ये तो ये कि आपने कभी हार नहीं माननी, आप करते जाओ, कभी ना कभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्या मैसेज शाट देंगे अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बलूचिस्तानियों को, अपने यंगस्टर को,
جو آپ کے گیم کھیل رہے ہیں اور بھی گیم کھیل رہے ہیں, کیا میسج شارٹ کیا دیں گے آپ؟ جی, سب سے پہلے تو میں جو لوگ ہیں ان کے فیملی والوں کو میں یہی بولوں گا کہ آپ نے اسپورٹس کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. میں نے بہت سے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس ایک ٹائم پاس چیز ہے, ایک ٹائم ویسٹ چیز ہے. یہ جی کبھی بھی اسپورٹس کبھی بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے تو اسپورٹس آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. جی جی ایک آپ بچے کو انگیج رکھتا ہے, تو اسپورٹس جتنی ایجوکیشن لازمی اتنی اسپورٹس بھی لازمی ہے. جی تو جی. اسپورٹس میں حصہ لیا کرے, اسپورٹس کھیلا کرے, اور آگے آپ کے لیے بہت سے جو آپ کے گولز ہیں اور رکے ہوئے, اور آپ کو اس میں بڑے فائدے ملیں گے.